ہیں جن کے اوصاف خود خالق کائنات نے بیان کیے، جو محبوب کائنات کے لیے منتخب کیے گئے، جن کی مثل نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے اور یقیناً نہ کوئی ہوگا۔ وہ عشق و محبت اور فدائیت و جانثاری کے آسمان پر وہ تارے تھے جن کی زندگیاں غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور ہو چکی تھی، جو جیتے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھے اور مرتے بھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھے۔ ناظرین کرام، ایسی ہی عظیم المرتبت ہستی صاحب عصا سیدنا حضرت ابو یحییٰ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو کل بروز محشر میدان محشر میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مبارک عصا لے کر آئیں گے جسے خود کائنات کے تاجدار نے اپنے دست مبارک سے اپنے اور ان کے درمیان نشانی کے طور پر عطا فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بلند ترین مقام ہستی ہیں ناظرین، جن کا شمار اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ہوتا ہے، جن کا خمیر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظت کی مٹی سے گندا ہوا تھا۔ بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین وہ ہستی ہیں جو بیت عقبہ ثانیہ کے ان 75 جان نثاروں اور فداکاروں میں شامل تھے جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی آل اولاد، غرض دنیا کی ہر شے کے بدلے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کو اپنا سب کچھ بنا لیا تھا، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے وعدے کو خوب ہی نبھایا تھا۔ بلکہ رفتوں اور عظمتوں کے سلسلے میں ناظرین یہ تاج بھی خوب تاج ہے صاحب، کیا خوب تاج ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پر سجا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیک وقت انصاری بھی تھے اور مہاجر بھی تھے، یعنی ہجرت کرنے والے بھی تھے اور مددگار بھی تھے۔ ناظرین کرام، جب بت پرستی خدا پرستی میں تبدیل ہوتی ہے نا، تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایمان جو ہے اس کا نور قلوب کو باقاعدہ مہکا دیا کرتا ہے، اور حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بت شکن ہستیاں پیدا ہوا کرتی ہیں جو مدینہ منورہ Flight Pilot 3D Simulator پہنچ کر ان کے جوش و ایمان کی کیفیت جو ہے پھر دید نہیں ہو جایا کرتی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے نوجوانوں کے ساتھ مل کر بنو سلمہ کے ایک گھر میں پھر وہ جاتے نظر آتے ہیں اور وہاں پر بتوں کو توڑ کر ان کو پاش پاش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نورانی چہرے والے عابد اور شب زندہ دار تھے اور محافظ ناموس رسالت کے اس انداز سے سپاہی تھے کہ جنہوں نے ایسے گستاخ رسول اور دشمن اسلام کو واصل جہنم کیا، جس کے بارے میں خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت سے سوال کیا کہ خالد بن نبیہ سے کون نمٹے گا؟ لہذا گستاخ رسول سے نمٹنے والوں اور ناموس رسالت کے خوش نصیب پہرے داروں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے تھے۔ پھر شرف و مقام ایسا تھا وہ ناظرین کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ترین ہستی اور خوش نصیب ترین ہستی بن گئے جن کو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک عصا عطا فرمایا اور یہ دعا دی کہ تمہارا چہرہ ہمیشہ فلا پائے۔ جن کو میرے سرکار دعا دے دے صاحب، سوچئے کہ پھر ان کی مقبولیت کا عالم کیا ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جیدار تھے صاحب، بڑے نڈر آدمی تھے، ان کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تکمیل کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہا کرتے تھے۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ تر وقت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی گزرتا، یعنی رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار میں گزرتا تھا۔ تحویل قبلہ جیسے عظیم الشان موقع پر جہاں ایمان کی کسوٹی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کا پھرنا تھا اور پھر کسی سوال کے بغیر اپنے وجود کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پھیرنا بنا، حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں شامل تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرنے اور اتباع کی کسوٹی پر پورا اترنے کا عظیم ترین شرف نصیب ہوا۔ غزوات کا سلسلہ جب شروع ہوا ناظرین تو آپ نے ہر غزوے میں اپنے جوش ایمان اور قوت بازو کے خوب جوہر دکھائے، اور سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین وہ ہستی ہیں جو انتہائی عبادت گزار اور زہد و تقوی کے پابند تھے۔ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں آپ کو بتلاؤں ایک شرف جس پہ آگے جا کے بات کریں گے، ایک انتہائی نرالا شرف یہ نصیب ہوا کہ کن کی کنجی کے مالک نے اپنی مبارک زبان اقدس سے رمضان المبارک کی 23ویں ہی کو آپ رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کے لیے مختص کر دیا، جو لیلۃ الجہنی کے نام سے مشہور ہوئی۔ اب جب بھی 23 رمضان المبارک آئے گی، آپ کو حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے اور مجھے کہنے دیں وہ یاد آئیں گے اور مجھے کہنے دیں جملہ کہ میرے سرکار وہ اتھارٹی ہیں جس رات کو چاہیں پھر وہ قدر والی رات بنا دیا کرتے